العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما، بخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير. والفرق يبتني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله تعالى، وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف، كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب. وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض، وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها، وهو المعتبر في هذا دون الأصل، كالخل والدبس جنسان، والوزاري والزندنيجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد اصلهما. طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت ہوئی. آئیے پہلے ہم اس عبارت کے ترجمے کو سمجھتے ہیں. فرمایا: اور جس نے باندی فروخت کی. وَمَن بَاعَ جَارِيَةً، جس نے باندی فروخت کی پھر وہ غلام نکلا، تو ان دونوں کے درمیان بیع اور سیل نہیں ہے، برخلاف اس کے جبکہ کسی نے مینڈھا فروخت کیا، مینڈھا بیچا، لیکن وہ بھیڑ نکل آئی تو بیع منعقد ہو جائے گی، اور مشتری و خریدار کو اختیار ہوگا. اور فرق اس اصل پر مبنی ہے جس کو ہم نے کتاب النکاح میں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اشارہ مع التسمیہ جب جمع ہو جائے تو جنس مختلف ہونے کی صورت میں عقد مسمى کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اور اس کے معدوم ہونے سے عقد باطل ہو جاتا ہے. اور جنس متحد ہونے کی صورت میں عقد کا تعلق مشار الیہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے موجود ہونے سے عقد منعقد ہوگا. اور وصف کے فوت ہونے کی وجہ سے مشتری و خریدار کو اختیار ہوگا. جیسے کسی نے ایک غلام اس شرط پر خریدا کہ وہ خباز ہے، روٹی پکانے والا ہے،
مگر وہ لکھنے والا نکلا، اور ہمارے مسئلہ مذکورہ میں بنو آدم کے نر و مادہ، آدمی اور عورت دو جنس ہیں، کیونکہ ان کی اغراض میں تفاوت ہے، اور جانوروں میں نر و مادہ جنس واحد ہے، ایک جنس ہے، کیونکہ ان کے اغراض میں تقارب ہے، ان کی غرضیں قریب قریب ہیں، اور اختلاف جنس میں یہی معتبر ہے، نہ کہ اصل میں اتحاد یا اختلاف۔ جیسے سرکہ اور شیرہ انگور دو جنس ہیں، اور وزاری کپڑا اور زندنیجی کپڑا مشائخ کے قول کی بنا پر دو جنس ہیں، باوجود اس کے کہ دونوں کی اصل متحد ہے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک باندی فروخت کی، بیچی، اور یہ کہا کہ میں نے یہ باندی فروخت کی، مشتری و خریدار نے قبول کر لیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ باندی نہیں بلکہ غلام ہے، تو بیع و سیل درست نہیں ہوگی۔ اور اگر مینڈھا فروخت کیا اور یہ کہا کہ میں نے یہ مینڈھا فروخت کیا، میں نے یہ مینڈھا بیچا، اور مشتری نے قبول کر لیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ مینڈھا نہیں بلکہ بھیڑ ہے، تو بیع درست ہو جائے گی، لیکن مشتری و خریدار کو فسخ بیع کا اختیار ہوگا۔ ان دونوں مسئلوں کے درمیان وجہ فرق بیان کرنے سے پہلے تین باتیں، تین امور ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان کے نر و مادہ مختلف الگ الگ دو جنس ہیں، اور جانوروں کے نر و مادہ ایک ہی جنس ہیں، کیونکہ اختلاف جنس اور اتحاد جنس کا دار و مدار اس پر ہے کہ دو چیزوں کی اغراض اگر متفاوت ہوں، الگ الگ ہوں، تو وہ دونوں مختلف دو جنسیں شمار ہوں گی، اگرچہ دونوں کی اصل اور مادہ ایک ہو۔ اور اگر اغراض متفاوت نہ ہوں، متقارب ہوں، تو دونوں کی ایک جنس شمار ہوگی۔ مثلا انگور کا سرکہ اور انگور کا شیرہ، باوجود اس کے کہ دونوں کی اصل اور مادہ انگور ہے، مگر تفاوت فی الاغراض کی وجہ سے، اغراض میں تفاوت اور فرق پائے جانے کی وجہ سے یہ دو جنس شمار ہوتی ہیں۔ اور وزاری کپڑا جو سمرقند کے ایک گاؤں وزر کی طرف منسوب ہے، اور زندنیجی کپڑا جو زندنا بخارا کے ایک گاؤں کی طرف منسوب ہے، اس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ دونوں کی اصل روئی ہے، کپاس ہے، تفاوت فی الاغراض کی وجہ سے دو جنس شمار ہوتے ہیں۔ پس انسان کے نر اور مادہ کی اغراض چونکہ متفاوت ہیں، الگ الگ ہیں،
اس لیے یہ دو جنس شمار ہوں گے، اور تفاوت فی الاغراض اس لیے ہیں کہ غلام سے گھر کے باہر کی خدمت، تجارت، زراعت وغیرہ مطلوب ہوتی ہیں، اور باندی سے گھر کے اندر کی خدمت، اندرون خانہ کی خدمت، فراش بنانا، بچہ جنوانا مطلوب ہوتا ہے۔ اور جانوروں کے اندر نر اور مادہ سب کا مقصد کلی ایک ہے، یعنی ان کا گوشت کھانا، سواری کرنا، وزن لادنا۔ اس لیے حیوانات کے نر اور مادہ ایک ہی جنس شمار ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ جب مشار الیہ اور مسمى، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، دونوں جمع ہو جائیں، مشار الیہ اور مسمى دونوں جمع ہو جائیں، تو دونوں کی جنس اگر مختلف ہو، دونوں کی جنس اگر الگ الگ ہو، تو عقد مسمى کے ساتھ متعلق ہوگا، اور اگر دونوں کی جنس متحد ہو، ایک ہو، تو عقد کا تعلق مشار الیہ کے ساتھ ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ مبی اگر معدوم ہو تو بے باطل ہو جاتی ہے، اور اگر مبی موجود ہو مگر وصف مرغوب فی معدوم ہو، مبی موجود ہے مگر وصف مرغوب فی معدوم ہے، تو بے درست ہو جاتی ہے، مگر اس صورت میں مشتری کو فسخ بے کا اختیار ہوتا ہے۔ ان تین باتوں کو ذہن نشین کر لینے کے بعد مذکورہ دونوں مسئلوں کے درمیان وجہ فرق کو ملاحظہ کیجئے۔ وجہ فرق یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں مشار الیہ غلام ہیں، اور مسمى یعنی جس کا نام لیا گیا باندی ہے، اور غلام اور باندی دونوں کی جنس مختلف ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ لہذا عقد بے مسمى کے ساتھ متعلق ہوگا، اور مسمى باندی ہے، حالانکہ مسمى یعنی باندی معدوم ہے، اور معدوم کی بے باطل ہوتی ہے۔ اس لیے اس صورت میں بے جائز و درست نہیں ہوگی۔ اور دوسرے مسئلے میں چونکہ مشار الیہ بھیڑ ہے اور مسمى مینڈھا ہے، مشار الیہ بھیڑ ہے اور مسمى مینڈھا ہے، اور ان دونوں میں اتحاد جنس ہے، اس لیے عقد کا تعلق مشار الیہ سے ہوگا، یعنی بھیڑ کے ساتھ ہوگا، اور بھیڑ موجود ہیں، اور مبی موجود ہونے کی صورت میں بے درست ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں بے درست ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وصف مرغوب فی یعنی نر نہ ہونا فوت ہو گیا، تو اس کی وجہ سے مشتری کو، خریدار کو فسخ بے کا اختیار حاصل ہوگا۔ آج کے اس درس کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.